قرآن عظیم کی اہم صورتوں میں سورہ انعام اور سورہ اعراف، جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ عز و جل نے انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش کے تفصیلی معاملات کو بیان فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو کس طرح سے پیدا کیا گیا اور ان کے پیدا ہونے کے بعد کیا کیا معاملات پیش آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیلاً ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں جو میری قدرت کے مظاہر کو بیان کر سکے۔ تو فرشتوں نے پہلے یہ کہا کہ اے مولا، ہم تو تیری تسبیح اچھی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت میں ہم تو بہت لگے ہوئے ہیں، پھر انسان کو جو جا کر کے خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا زمین پر، ایسے کو تو کیوں اپنا خلیفہ بناتا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو یوں فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر تخلیق شروع کی بات ہے، یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین پر بھیجا گیا، جگہ جگہ کی مٹی اٹھا لائے ہیں، اس لیے کہ انسان کو مٹی سے بنانا تھا۔ اس وقت یہ روایات میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے آئے، زمین کی پیدائش ہو چکی، آسمان بن چکا، یہاں پیڑ پودے لہلہاتے ہوئے موجود ہیں، سمندروں کی موجیں ہیں، پہاڑ جبل شامخ کھڑے ہیں، لیکن انسان نہیں تھا پوری کائنات میں۔ زمین سے جب وہ مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے رونا دھونا شروع کیا کہ جبرائیل کس لیے لے جایا جا رہا ہے؟ کہا انسان بنانے کے لیے۔ کہا انسان بنے گا، پھر وہ آئے گا میرے اوپر، قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، گناہ سے مجھے سرخ کر دے گا، لہٰذا مجھ سے مٹی کو نہ اٹھاؤ۔ زمین پر رحم کھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے آئے، عرض کرنے لگے مولا زمین بہت رو رہی ہے کہ اس کے حصے سے مٹی اٹھا کر انسان نہ بنایا جائے۔ پھر اللہ عز و جل نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اسرافیل علیہ السلام آئے، زمین نے ویسی رونا دھونا شروع کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، زمین رونا شروع کرتی ہے کہ مجھ سے مٹی کو نہ اٹھاؤ، مگر اسرائیل علیہ السلام نے اس کی ایک نہ سنی، کہا میرے رب کا حکم ہے میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ جگہ جگہ سے انہوں نے مٹی کو جمع کیا، زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی اور بارگاہ رب العزت میں لے کر پہنچ گئے۔ سب کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، زمین روتی رہی۔ ان فرشتوں نے حکم عدولی نہیں کی، خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے زمین پر رحم کیا تھا۔ اور وہ چونکہ فرشتے، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ انسان قتل و غارت کرے گا، رب کی نافرمانی کرے گا، زمین صحیح کہتی ہے، رب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل علیہ السلام نے جو اٹھایا وہ یہ کہ مولا بہتر جانتا ہے کہ جب پیدا ہوگا تو اس میں کون نافرمانی کرے گا اور کون فرما بردار ہوگا، یہ اللہ کی حکمتوں سے ہے۔ تو جب وہ مٹی اٹھا کر لے گئے تو اس میں جنتی پانی بھی ملایا گیا، کئی قسم کے پانی، حدیث پاک میں اس کی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر گوندھا گیا، مٹی کو گوندھ کر کے پھر سکھایا گیا، اس کو آگ کی گرمی دی گئی، پھر اس کو ہوا دی گئی۔ چار چیزیں انسان کے پتلے کو بنانے میں لگیں، مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ یہ چار عناصر ہیں اس کے، یعنی یہ چار پوائنٹ ہیں، اسی سے بنا ہے یہ، اس کے کانٹینٹس انسان کے جسم کے بننے کے۔ اور اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا انسان کے اندر یہ چاروں کی فطرتیں موجود ہیں، چاروں کی۔ آگ جیسا گرم بھی ہوتا ہے، ہوا جیسا اڑتا بھی ہے،
اور پانی جیسا بہتا بھی ہے اور مٹی جیسا کبھی نرم بھی ہوتا ہے. یہ چاروں صفات انسان کے اندر ہے. ان چاروں اشیاء کی خاصیتیں انسان میں دی گئی. گوندھا گیا، سکھایا گیا، آگ پہ تپایا گیا. پھر یہ بھی روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا سے 40 دن اس پر بارش برسائی گئی، برسایا گیا پانی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ. صلصال کہتے ہیں بجتی ہوئی مٹی، جیسے مٹکا ٹھوکو تو ٹک ٹک کی آواز آتی. تو انسان کو جب گوند کر کے تیار کیا گیا تو بجتی ہوئی مٹی تھی، اور اس پر جو پانی برسایا گیا اس کو پکا کرنے کے لیے. لیکن وہ پانی عام پانی نہیں، فرمایا گیا اس میں 39 دن غم کی بارش کرائی گئی، 1 دن خوشی کی بارش کرائی گئی انسان کے جسم پر. یعنی یہ پہلا فارمولا ریڈی ہو رہا ہے، ابھی سب سے پہلا انسان تیار ہو رہا ہے، اس میں ساری چیزیں ہو گئی. 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش اس پتلے پر برسی، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی. ہمیں سال بھر روز عید کا دن نہیں آتا ہے، عید کا دن ایک ہی بار آتا ہے، سال میں ایک رکھا گیا ہے، 365 دن ہے. اسی طرح دنوں کی تعداد کے اعتبار سے ہمارے تیوہار ہوں، خوشیاں ہوں، مختصر ہوتی. باقی سب انسان کے روزمرہ کے کام ہے ہی ہیں جس میں پریشان رہتا ہی ہے. کبھی گھر کے معاملات کو لے کر، کبھی بزنس کے معاملات کو لے کر، کبھی جائیداد کو لے کر، کبھی اولاد کو لے کر، کبھی بیوی کو لے کر روتا ہی رہتا ہے. اسے غم ہے انسان کو. خیر، جب یہ پتلا تیار ہوا، پورا ریڈی ہوا، تو اب اس کے آگے کے معاملات سورہ اعراف میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے روح اس بدن میں ڈالی. روح کیا چیز ہے؟ روح کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رب کا نور ہے، اللہ کا نور ہے. ابھی مجھے آپ بتائیں، لائٹ چالو ہے اور یہاں سب اجالا ہے، یہ پورا ماحول روشن ہے. لائٹ تو آپ کو دکھ رہی ہے، لیکن یہ اجالا جو ہے اسے نہ ہم پکڑ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اجالا صرف اتنا ہے کہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے، باقی یہ اجالا جو ہے یہ نظر نہیں آتی چیز. روح کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ نور ہے، وہ جسم میں ہے لیکن نظر نہیں آتی. کچھ پاور ایسے ہوتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں یوں سمجھاؤں، کبھی آپ کو سر درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سر درد ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن کبھی آج تک وہ دیکھا نہیں وہ درد ہوتا کیسا ہے، کالا ہوتا ہے کہ پیلا ہوتا ہے کہ لال ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. درد کی کیفیت صرف ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، باقی اس کی شکل کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. کچھ چیزیں رب تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جن کی شکلیں نہیں ہوتی، احساس ہوتا ہے. روح انہی میں سے ہے. روح ایک نور ہے اللہ تعالیٰ کا. اب یہ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا گیا تو جسم جو ہے مٹی کا بنا ہوا تھا، روح جو ہے نور ہے، روشن. روح بھاگ کر باہر آئی، کہنے لگی رب تعالیٰ سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے جسم میں کیسے جا کر اس میں رک جاؤں. اندھیرا اور روشنی دونوں اپوزٹ چیز ہیں، اسی لیے روح اور جسم کا ملاپ ہمیشہ ہوتا نہیں، ان کی دوستی نہیں ہوتی زیادہ دن، اس لیے کہ یہ دونوں الگ ہوں گے ہی. آج دونوں کو جکڑ کر کے رکھا ہے رب نے، ہم زندہ ہیں. روح کو اور جسم کو اللہ نے جوڑ کر کے رکھا ہے، ورنہ یہ دونوں کی کوئی دوستی ہے ہی نہیں. جس دن حکم ہوگا روح اتنی تیزی سے بھاگتی ہے جسم سے کہ دوبارہ اس کی طرف آنا بھی نہیں چاہتی، کبھی نہیں. جسم سے جب وہ آزاد ہوتی ہے روح تو دوبارہ اس جسم میں آتی بھی نہیں، نکل جاتی ہے. روح کا جسم سے تعلق نہیں. ہاں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دوستی کے لیے سیم چیز ہونا ضروری ہے نا. مثال کے طور پر
میں آپ کو بتاؤں، علم والا علم والے سے دوستی کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے دونوں کے ساتھ. علم والا جاہل سے دوستی کرے تو جمتی نہیں ہے. سائلنٹ رہنے والا بڑبڑیا سے دوستی نہیں کرتا، اس کی جمتی نہیں. دونوں کا ساتھ اس وقت جمتا ہے جب دونوں برابر کیوں. روح جو ہے نور ہے اور جسم اندھیرا ہے، دونوں کی دوستی جمتی نہیں. اسی لیے جب موت آتی ہے روح نکل کر بھاگتی ہے. لیکن ہاں، جن اہل اللہ نے اپنے جسم کو بھی نورانی بنایا، ان کی روح جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، کیونکہ دوستی جو ہو گئی. روح نورانی ہے اور ان اولیاء کاملین نے جسم کو بھی نورانی بنایا تو روح کی جسم سے دوستی ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے اولیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کی روح ان کے پاس ہوتی ہے، آس پاس ہوتی ہے، جو بھی ہے. تو آدم علیہ السلام کے جسم سے جب یہ بھاگ آئی تو اللہ عز و جل نے اس روح کو اس میں بٹھانے کے لیے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. یہ پہلا ٹرانسفر ہے نور محمدی کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. اب وہ نور کی جگمگاہٹ ایسی تھی کہ جب سورج اور چاند نہ ہو کر کے بھی کائنات روشن ہوتی تھی. نور محمدی. تب پھر روح کو ڈالا گیا تو روح جا کر قرار پا گئی، رک گئی، کیونکہ اب جو روشنی آ گئی نور محمدی کی. آدم علیہ السلام سب سے پہلے چھینک مارتے ہیں، چھینک آئی آپ کو، اور سب سے پہلا جملہ آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلا. انسان کی زندگی کا سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اور چھینک آنے کے وقت ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ الحمدللہ. یہ ہمارے باپ کی سنت ہے. آدم علیہ السلام اور دنیا میں آنے سے پہلے سب سے پہلا جملہ زبان سے نکلا. کچھ بدماش ہوتے ہیں بیچارے، اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور چھینک مارتے ہیں کہ آئی ایم سو سوری. سوری یہ کیا جملہ ہے؟ اسلامک اسکالر ان کو کہا گیا ہے، معاذ اللہ. الحمدللہ کا جملہ نہیں آتا. چھینک مار کر کے سو سوری کہتے کس کو؟ کیا تمہاری غلاظت سامنے پر اڑی اس لیے؟ نہیں. اللہ کا شکر اس وقت ہم بجا لاتے ہیں ہم اپنی اصل کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے روح ہمارے جسم میں ڈالی. تو جب آدم علیہ السلام کو بیداری آئی تو آپ نے سب سے پہلے رب کا شکر کیا، الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھڑا فرمایا اور تمام کائنات کا انہیں مشاہدہ کروایا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تمام چیزوں کے نام انہیں سکھائے، سب چیزوں کے نام اللہ نے انہیں سکھائے. یہ پہلے پارے میں بھی موجود ہے، اٹھا کر تفسیر دیکھ لینا. ایک بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں. تفسیر میں بتایا گیا کیا کیا سکھایا گیا تھا آدم علیہ السلام کو. تو وہ ابھی واقعہ آگے آ رہا ہے. فرشتوں کو بلایا رب تعالیٰ نے. پیدا ہونے کے بعد سارے فرشتے دیکھتے گھوم رہے تھے ادھر سے ادھر، ایک نیا مخلوق، اور ایسی مخلوق انہوں نے دیکھا نہیں تھا. دیکھنے کا یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا. فرشتے آدم علیہ السلام کی زیارت کرتے جا رہے تھے. اور ایک اسرائیلی روایت ہی ہے، اس میں ہے کہ پتلے کو دیکھ کر شیطان نے تھوک دیا تھا کہ یہ ہماری اہمیت سے زیادہ بڑھ کر کے انہیں بنایا جا رہا ہے. تو پیٹ کے پاس کا اتنا حصہ نکال دیا گیا جہاں ہماری ناف ہوتی ہے. یہ ناف جو ہے اتنی مٹی وہاں سے نکال دی گئی کہ ابلیس لعین اس طرف تھوکنے کی کوشش کیا. اور یہ بھی حدیث پاک میں اب بھی نمازوں میں جو شیطان وسوسے لاتا ہے وہ ہماری ناف کے راستے سے ہی اندر آتا ہے. اسی لیے نماز میں ہاتھ ناف پر باندھنے کا حکم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھتے ہیں تو ناف پر، بومبی جس کو کہتے ہیں، اس پر مضبوطی سے ہاتھ باندھتے ہیں تاکہ شیطان وہاں سے داخل ہونے نہ پائے. یہ تاریخ ہے، یہ روایات ہیں. آدم علیہ السلام کو جب بیداری ہوئی، فرشتے جو پوچھ رہے تھے نا ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا، زمین پر بھیجے گا، اللہ نے ان کو بلایا
اور کچھ چیزیں ان کے سامنے پیش کیا، اے فرشتوں بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں۔ فرشتوں نے نئی نئی چیزیں دیکھی تھی، زمین کی چیزیں ہوں گی، کچھ بھی ہوں گی۔ فرشتے کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے مولا ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے، اور تو علم والا حکمت والا ہے، یہ سب چیزوں کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ ثم عرضهم، پھر آدم علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا اور کہا گیا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا۔ آدم علیہ السلام گنانا شروع کی، اس کو فلاں کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کائنات کی موجود ساری چیزوں کو گنا دیا، وہ درخت ہوں، پتے ہوں، پھل ہوں، یا جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، پرندے ہوں، سب کے نام انہوں نے گنائے۔ فرشتوں کو اس چیز کا علم نہیں دیا گیا تھا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئی۔ 7 زبانیں نہیں آتی ہم کو، 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا۔ اور جب آدم علیہ السلام بولنے لگے فلاں 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 فلاں، تو علم کا رعب ایسا چھایا کہ اللہ نے فرمایا اب کیا کہتے ہو فرشتوں؟ سب جھک گئے، کہا اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کرو۔ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں۔ اب فرشتوں نے سجدہ کیا، کتنا لمبا تھا؟ حدیث پاک میں ہے وہ 500 سال کا ایک سجدہ تھا۔ اور پھر انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا ابلیس کھڑا ہے۔ ابلیس سجدہ نہیں کیا، وہی ذکر آج کے پارے میں ہے۔ وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی کے سامنے کیسے جھکے؟ وہ نہیں جھکا۔ تو فرشتے جب سر اٹھا کر کے دیکھے ان کا استاد کھڑا ہے، ابلیس جو ہے فرشتوں کا معلم رہا ہے، استاد رہا ہے، فرمایا گیا کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کا دانہ بھی باقی نہیں رہے گا، اتنے سجدے اس نے رب کے کیے۔ لیکن غرور، گھمنڈ، اپنے آپ میں کچھ ہونے کا احساس، یہ اسے لے ڈوبا۔ اللہ نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، اب تو مردود ہے، تو بہت ہی ذلیلوں میں سے ہے، میرے دربار سے تو نکل جا۔ اب فرشتے جب سر اٹھا کر دیکھے تو یہ کھڑا ہے، تو دوسرا سجدہ پھر فرشتوں نے شکرانے کا کیا۔ پہلا تو رب کا حکم تھا، دوسرا فرشتوں نے خود سے کیا شکر میں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم ابلیس کی سوچ والے تو نہیں۔ اسی لیے نماز کی رکعت میں 2 سجدے فرض کیے گئے ہیں، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ ایک سجدہ اللہ کے حکم پر، اور دوسرا اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں کافروں میں نہیں بنایا، سجدہ کرنے والوں میں بنایا۔ سجدے میں جانے کے وقت یہ احساس بھی ہونا چاہیے، مولا مجھے اس قوم میں پیدا کیا جو اس کی بارگاہ میں سر جھکاتی ہے، اس میں سے نہیں پیدا کیا جو سر اکڑا کر مولا سے جھگڑا کرنے کی سوچتے ہیں، رب تعالیٰ سے ان کا اختلاف۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پھر جنت میں رہنے کا حکم دیا، جاؤ جنت میں، اسکن، جنت میں رہو۔ جنت کی نعمتیں کیا کم ہیں، اللہ اکبر، ہر طرح کی نعمتیں جنت میں موجود ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام اکیلا پن محسوس کرتے تھے، بے قراری، بے چینی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا اللہ نے، اس کی فطرت میں ہے یہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ انس سے بنا ہے انسان، انس کہتے ہیں دوسرے کی طرف کھچاؤ، لگاؤ، جسم کے اندر ہمارے موجود ہے پہلے سے ہے۔ اسی لیے انسان جنگلی نہیں ہوتا، اکیلا کوئی ہوتا ہو، لیکن عام طور پر انسان کی عادت، فطرت یہ ہے کہ وہ انسانوں سے قریب رہنا چاہتا ہے، انس ہے اس کے اندر۔ آدم علیہ السلام کی یہ بے چینی، بے قراری، جنت میں کون سی نعمت نہیں ہے، سب ہے، لیکن اپنے جیسا کوئی دوسرا بشر نہیں ہے، سب نعمتیں ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام
ایک بار آرام فرما رہے تھے، ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکالا گیا آدم علیہ السلام کی، اور اس بائیں پسلی سے پھر ایک شکل تیار ہوئی، وہ حضرت حوا بنی۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، جہاں سے جیسا چاہے بنا دے، وہ تو صرف کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ اب حضرت حوا زندہ جنت میں ہوئی۔ اب یہاں سے فرق ہے، مرد کو باہر بنایا گیا، عورت کو جنت میں پیدا کیا گیا۔ جنت کی تخلیق ہے یہ عورت۔ کاش یہ اپنی اصلیت کو پہچان لیتی کہ جنت سے آئی ہے، اس کی اصل، اس کی پیدائش، برتھ پلیس جنت ہے، اور کام جہنمیوں کے کرنا پسند کرتی ہے، اور یہ اپنے اصلی جگہ جانا پسند نہیں کرتی۔ اس وجہ سے تو آج فحاشی اور بے حیائی عورتوں میں بڑھ گئی۔ کاش ہماری بہنوں کو یہ خیال آ جائے کہ ہماری ولادت، ہماری پیدائش ہی جنت میں ہوئی، تو اپنے اصلی مکان میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جنتیوں کے کام کرو۔ آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بشر ہے، کوئی انسان، اور وہ بھی عورت کی شکل میں، تو آپ کا دل اس عورت کی طرف کھینچتا ہوا چلا گیا۔ اس خاتون کو آپ قریب کرنا چاہتے تھے، وہ بی بی حوا ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے گئے، رب کا حکم آیا، اے آدم ابھی حلال نہیں، تیرے لیے حلال نہیں، نکاح ہوگا اور مہر دو، پھر تمہارے لیے اس کو چھونا حلال ہے۔ یعنی اللہ عز و جل چاہتا، وہاں نہ دنیا ہے، کائنات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اور وہ بھی جنت میں جس طرح چاہیں عیش کریں۔ رب نے قانون بنایا جنت سے کہ اے بندے، اگر تجھے اس خاتون کو اپنانا ہے تو میرے قانون کے اندر میں آ کر کے کرو۔ وہ قانون کیا ہے؟ نکاح ہو اور مہر بھی دو۔ تو مہر دینا یہ جنتی قانون ہے۔ آج تک جو ہمارا چل رہا ہے، بہت سارے تو مہر معاف کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں، باندھ تو لیتے ہیں بڑا بڑا مہر، اور بعد میں بیچاری بھولی بھالی عورت، اس کو ٹارچر کرو، معاف کر دے، وہ کرتا نہ مرتا جو ہوتی حالت ہے، مرتا نہ کیا کرتا۔ عورتوں کی حالت ایسی کہ اگر وہ معاف نہ کریں تو پھر یہ اور سختی کرے۔ فرمایا ائمہ فقہ نے کہ جس نے مہر نہ دینے کی نیت سے شادی کی یا مہر نہیں دیا تو اس نے زندگی بھر اس کے ساتھ زنا کیا، وہ نکاح ہے ہی نہیں۔ یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قوانین میں دخل اندازی۔ اتنا رکھو جتنی تمہاری استطاعت، ہو سکے تو نکاح کی محفل میں ہی ادا کرو۔ اب آدم علیہ السلام کس چیز کے مالک تھے؟ جنت میں آپ کو حکم ہوا کہ مہر دو حوا کا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، مولا اس کو میں کیا مہر میں دوں، کیا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اپنی مدارج النبوہ اور تفسیر ساوی حاشیہ جلالین، ان تمام جگہ پر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ فرمایا اللہ عز و جل، اے آدم تیری اولاد میں آخر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، جس کا نام آسمان میں احمد ہوگا، زمین میں محمد ہوگا۔ کہا پھر کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا اس نبی پر تو 20 بار درود بھیج، یہی تیرا مہر ہے۔ درود اس وقت حکم ہوا 20 مرتبہ، یہ موجود ہے احادیث کریمہ میں، 20 مرتبہ، اور ایک حدیث میں ہے 13 مرتبہ، بہرحال جتنا بھی ہے، لیکن بی بی حوا کا مہر جو ٹھہرا وہ میرے مصطفیٰ کا درود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ درود پاک بھیجا، حضرت حوا ان کے لیے حلال ہوئی۔ پتہ یہ چلا ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ نہیں، اولاد ہیں یا نہیں؟ ہم وجود میں آئے، آدم اور حوا اگر نہ ملتی تو کیا انسانوں کی پیدائش ہوتی؟ پوری کائنات انسانوں کی پیدائش صدقہ ہے میرے آقا کے درود پاک کا۔ درود نے تو تمہیں حلالی بنا کر پیدا کیا ہے، درود نے حلالی بنا کر پیدا کیا ہے، اور پھر جس کو درود سے چڑ ہو پھر اس کی اصل میں خطا ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا مہر جو عطا کیے ہیں، یہ آج نکاح کرنے والے نوجوانوں سے میں
تنبیہ بھی کرتا ہوں، انہیں یہ ہدایت دیتا ہوں کہ تم اپنی دلہن کو لے آتے ہو، جو بھی مہر متعین ہوتا ہے 5,000 7,000 10,000 50,000، تو یہ دنیاوی رقم تو ہے ہی، یہ نکاح کی محفل میں دلہن کو دے دینا، یہ مہر تو واجب ہے شرعی، لیکن رات اپنے گھر جانے سے پہلے تم بھی 20 بار درود پڑھ لینا، تاکہ شرعی اعتبار سے جو مال کا مہر تم پر واجب ہوا یہ مہر بھی ادا ہو جائے، اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت والا مہر بھی ادا ہو جائے، اور وہ مہر جب ادا ہوگا تو انشاءاللہ دنیا بھی جنتی زندگی میں بدل جائے گی، انشاءاللہ دنیا میں رہ کر کے بھی جنتی زندگی بی بی حوا اور آدم کی زندگی انشاءاللہ رب چاہے تو عطا فرمائے گا۔ یہ ہوئی آپ کی زندگی شروعات۔ اب وہاں سے جو آگے کے معاملات ہیں، کل کی تفسیر میں بھی میں نے بتایا تھا، اللہ نے فرمایا تھا اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما، یہاں تم اور تمہاری بیوی رہو، جو چاہو من میں آئے سب کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کے قریب مت جانا، یہاں مت جانا۔ ابلیس لعین جو مردود ہو گیا تھا وہ آیا، کہتا ہے فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرہ، اے آدم و حوا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیوں منع کیا ہے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس لیے کہ تم کھاؤ گے تو یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تو ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے، اس لیے منع کیا ہے۔ فرشتے تو بہت اعلیٰ تھے رب تعالیٰ کی عبادت میں، اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی کسے پسند نہیں؟ وسوسہ ڈالا، قرآن میں ہے وسوسہ ڈالا ان دونوں کو بھی کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے اگر وہ درخت کا پھل کھاؤ گے، تو اس وسوسے میں آ کر ان دونوں حضرات نے پھل کھا لیا، اور اللہ کا عتاب ایسے کہ فوراً ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ جنت میں کچھ اور بھی مخلوق تھی، جیسے حدیث میں ہے سانپ، مور، یہ جنتی جانوروں میں تھے، اور سانپ کے پیر تھے، اور سانپ بڑا خوبصورت تھا، سارے اسے دیکھا کرتے تھے۔ مور کے بھی بڑے حسین و جمیل پیر تھے، خوبصورتی میں تو اس کی مثال نہیں تھی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ دونوں جانوروں نے شیطان کی بات آدم و حوا تک پہنچانے میں مدد کی، اس کا پیغام لا کر ان کو پہنچاتے تھے، ادھر کی بات ادھر پہنچایا کرتے تھے۔ شاید ہو سکتا ہے شیطان اندر نہیں آتا، گیٹ پر کھڑا رہتا ہوگا، وہاں سے بول کر بھیجتا ہوگا، جیسے بھی معاملات۔ پھر جب آپ دونوں کے کپڑے اتارے گئے تو جنتی جو دو درخت تھے، ایک انجیر کا اور ایک امرود کا، جام جس کو کہتے ہیں، پیرو کہیں یا جو بھی، امرود، یہ دونوں درختوں نے اپنے پتے دیے کہ جسم چھپا لو۔ تو اب ہوا یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جنت سے اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو، ان کو بھی اتارا گیا، اس سانپ کو، مور کو سزا کے طور پر اتارا گیا۔ سانپ کے پیر ختم کر دیے گئے، مور کے پیر بدصورت بنائے گئے۔ آج بھی مور ناچتا ہے اور اپنے پیر دیکھ کر کے رونے لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دونوں درختوں کو اتارا گیا، اتر جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ عَدُوٌّ، تم آپس میں عدوٌ، ایک دوسرے کے تم دشمن رہو گے، کسی کی ایک دوسرے سے جمتی نہیں، سانپ کی مور سے نہیں جمتی، انسان کی سانپ سے نہیں جمتی، دونوں درخت تو آپس میں ایک جگہ اگتے نہیں۔ پھر شیطان مردود کا اوپر جانا بھی بند کرایا گیا، آسمانوں تک بھی وہ نہیں پہنچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں ایک مدت تک زمین پر رہنا ہے۔ یہ ہے ہمارے تخلیق کی ابتدا۔ یہاں جو چیز ہمیں لے آئی، سبق اور درس، کئی چیزیں